صرف حدیث پاک میں نہیں ہے، اللہ کے قرآن میں بھی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور کا ذکر ہوا کرتا تھا۔ پہلا پارہ 10واں رکوع سورۃ البقرہ رکوع نمبر 10، رب کریم فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا۔ محبوب مصطفیٰ کے لیے فرمایا کہ ان کے ذکر تو وہ ہیں کہ قوم موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا جاؤ عمالقہ قوم سے جہاد کرو، وہ نکلے تیر تفنگ تلوار نیزہ یہ ساری چیزیں لے کر کفار سے نبرد آزمائی کے لیے، پنجہ آزمائی کے لیے، کفار کے ساتھ جنگ کے لیے، تو دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، جہاں یہ مانگا اللہ تیرے راستے میں ہے، جہاں یہ مانگا اللہ تیری دین کی عزت کے لیے، جہاں یہ مانگا الہی اعلاء کلمت الحق کے لیے، وہاں فتح کے لفظوں سے یوں مانگا اللہ جو آخری نبی محمد الرسول اللہ آنا ہے اس کے وسیلے سے فتح دے دے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے فتح اللہ سے لی ہے، واسطہ محمد الرسول اللہ کا۔ دیکھیں میرے ساتھیوں، واسطہ محمد الرسول اللہ کا قوم موسیٰ دے رہی ہے علیہ السلام۔ حضرت رسول اللہ اور حضرت عیسیٰ میں 600 سال کا فاصلہ ہے، حضرت موسیٰ اور رسول اللہ میں اسرائیلیات روایات کے مطابق 3500 سال کا فاصلہ ہے۔ 3500 سال، 35 صدیاں، 3500 سال، 3500 سال بنتا ہے۔ اور وہ اتنے آنے سے پہلے حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں، اتنے آنے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ چلا میرا نبی آنے سے پہلے تعارف رکھتا ہے، تبھی تو کہا کہ ہمارے نبی صاحب ہمارے نبی صاحب کوئی نہیں، کہ یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ درجہ، یہ حیثیت، یہ ویلیوز ملے ہیں تو میرے پاک نبی کو ملے ہیں، یہ تمغے سجے ہیں تو مصطفیٰ کے کندھے پہ سجے ہیں، یہ تاج سجا ہے، یہ تاج سلطانی سر اقدس مصطفیٰ پہ۔ میرے ساتھیوں، یہ رتبہ بلند ملا جس کو بھی مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسل کہاں، یہ جسے مل گیا، جسے رب دے دے۔